اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 سے 63 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ، پھر جو شخص آپ سے جھگڑا کرے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے باوجود آپ کے پاس علم آ پہنچا ہے، فقول، تو پھر کہیے، تعالوا، تم آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں تمہارے بیٹوں کو اور اپنوں کو، ونساءنا و نساءکم، تمہاری عورتوں کو اور اپنی عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور خود اور تمہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل، تو ہم کریں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر، ان ھذا، یقیناً یہ، لہو القصص الحق، ایک حقیقی واقعہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر اللہ ہی، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت غالب حکمت والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو پس یقیناً اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ وفد نجران، ان سے بات چیت اور مکالمہ چل رہا ہے، اور یہ 70 کے لگ بھگ ابتدائی سورہ آل عمران کی آیات اسی موقع پہ نازل ہوئیں، اور یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو حقیقی واقعہ تھا، جس کو ان کے جو کچھ راہب تھے وہ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور اس میں آمیزش کیا ہے، اب جب یہ سب حقیقت سامنے آ چکی تھی، اور پھر نبی کا جلال اور اس کے سامنے یہ ساری چیزیں اور پیغمبر کی زبانی یہ سننا، یقیناً اگر ان کے دل صاف ہوتے اس حوالے سے تو ہدایت کے لیے یہ باتیں کافی تھیں، لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان سے مباہلہ کر لیجیے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں دونوں فریق کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو غلبہ عطا کر دے، اور جو مغلوب ہے یعنی جھوٹا ہے اس کو مغلوب کر دیا جائے۔ اور یہ مباہلہ کفار کے ساتھ ہے، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہے۔ بسا اوقات یہ مسلمان آپس میں بھی جب کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مباہلے کا چیلنج دے رہے ہوتے، کفر اسلام کا مسئلہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے، وگرنہ اس سے گریز کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ حجت و دلیل کی بات اور امن و اصلاح کی بات ہو تو اسی میں خیر ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں اہل کفار کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک سلف صالحین، محدثین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دور گزرا ہے، تو اس میں اپنوں کو اس طرح سے باتیں کہنا کرنا یعنی مسلمانوں کو یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن حاجک فیہ، اب بھی جو آپ سے جھگڑا کرتا ہے نا، من بعد اجماع جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، اس سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ علم کیا ہے۔ اب ان کے پاس بھی تو انجیل تھی، اس کو علم نہیں کہا گیا، علم اس کو کہا گیا کہ جو حقیقت پر مبنی ہے۔ جو ملاوٹ شدہ دین ہے وہ علم ہوتا، وہ علم نہیں ہوتا، اس لیے قرآن و حدیث یہ خالص دین ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ایسی ویسی چیز ہوگی جس میں آمیزش و ملاوٹ ہے، اس کو علم کی کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ فرمایا یہ علم آپ کے پاس آ پہنچا ہے، اس واقعے کی حقیقت آپ کے پاس آ پہنچی ہے، اب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہیں کہیے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اب ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور مباہلے کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں اور خاندان کو لے کے آ جاؤ، عورتوں سمیت۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے، اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو مباہلے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا حسن حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تیار کیا، یعنی اپنے گھر میں، یعنی ان کو اکٹھا کر لیا کہ مباہلہ کرنا پڑا تو کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں، صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، تمہارا آپ کا جو آرڈر آیا تھا نا کہ ان سے مباہلہ کر لیجئے، تو میں مباہلے کے لیے تیار ہوں اور اپنے اہل و عیال کو لیے کھڑا ہوں۔ تو اس کے بعد جب اہل یہ وفد نجران عیسائی لوگ تھے، اب ان کے جو سردار تھے انہوں نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، مباہلہ نہیں کریں گے، جزیہ دینے پہ ہم آمادہ ہیں کہ ہم ٹیکس دیں گے، کیونکہ یہی چیز تھی کہ پھر اگر اسلامک اسٹیٹ میں رہنا ہے غیر مسلموں، ٹھیک ہے اپنے مذہب پہ رہیں، اپنی عبادت کریں، لیکن پھر ان کی حفاظت ہم بغیر کسی ٹیکس کے نہیں کریں گے، اب ان کو اس کا جزیہ دینا پڑے گا۔ مسلمان ہیں تو ان سے تو ٹیکس نہیں لیا جاتا، لیکن غیر مسلم ہے تو ان کو یہ ساری سہولیات ملیں گی تو ان کو اس کے بدلے میں ٹیکس دینا ہوگا۔ تو انہوں نے جزیے پہ ٹیکس دینے پہ آمادگی ظاہر کی، اور اس موقع پہ یہ بات سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ بتائی ایک دوسرے کے بعد کہ مباہلہ کر رہے ہیں اور یہ سچا پیغمبر ہوا تو ہم نہیں بچیں گے پھر وہاں، کیونکہ مباہلہ ہے اور اللہ کے سامنے یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، اور اگر یہ پیغمبر ایسا نہ ہوا، یعنی سچا نہ ہوا، تو یہ امکانی بات انہوں نے کی، تو پھر کیا ہوگا، یہ فائدہ نہیں ہے، اور لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ٹیکس دے کے یہ رہتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات واضح تھی اور یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں۔ اب یہ باتیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حقیقت پر مبنی تھی، جو پہلے عرب کے اندر اس طرح سے موجود نہیں تھی، بیان کرنا اب کسی انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے نا، وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو دیکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہی اس پہ نازل کرتی ہے جو پیغمبر ہوتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا ان باتوں کو خبر دینا آپ کے سچے نبی اور رسول ہونے کی بات ہے۔ تو وہ مباہلے سے ہٹ گئے اور جزیہ قبول کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ مباہلہ کر لیتے نا، نہ وہ اور نہ ان کے پیچھے جو اہل و عیال تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جاتے، اس لیے کہ یہ حقانیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ سچے رسول اور پیغمبر تھے، جس کی بنیاد پہ اگر وہ ایسا کھلم کھلا مباہلہ کرتے تو ان کی نسلوں کو مٹاؤ ختم کر دیا جاتا۔ اور ایک اور سند کے ساتھ اسی بات کا اظہار انہی سے بھی منقول ہے کہ اگر ہم نے یہ مباہلہ کر لیا اور پیغمبر علیہ السلام سچے ہوئے تو ہم یہ سارے اس دنیا سے مٹا دیے جائیں گے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ تعالیٰ سے دونوں فریق دعا کریں گے کہ اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو قائم رکھا جائے، اور جو جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر پھٹکار کر دی جائے۔ جو جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے، پھٹکار کے اندر کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جانا ہے، اور پھر اس کے جو منطقی انجام ہے وہاں تک پہنچنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بھی ایک حقیقی واقعہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور یہ ہوا کیوں کہ وہ اس چیز کے قائل تھے، تثلیث کے قائل تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی بیوی قرار دیتے تھے، اگرچہ وہ اس مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن فرمایا حقیقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے الہ نہیں ہے، یعنی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت اور اسماء و صفات میں، اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شریک ان کے صفات میں نہیں ہے، اور جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی باطل ہے، جناب سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ بھی باطل ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، کس طرح سے کہ کس کو دین کی سمجھ اور اس کے بعد کوئی کس طرح سے اس پہ عمل پیرا ہو رہا ہے، وہ تمام نیتوں اور سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا ان کو یہ بات بتلا دیجئے کہ اگر یہ پھر جائیں گے نا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو سمجھیں گے کہ فسادی کس کو کہا گیا،
جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ فسادی ہے۔ قرآن و حدیث یہ امن کا دین ہے، اور قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا فارمولہ نہیں ہے اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کہ قرآن و حدیث کو ذکر کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، سیکھا اور سکھایا جائے، اسی کو قانون سمجھا جائے اور اسی کو نافذ کیا جائے اس طور پہ، تو امن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس قرآن جو بھی کلمہ پڑھتا ہے نا وہ کم از کم قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتا نا، اگرچہ وہ عملی طور پہ اس کے خلاف ہو، یہ ممکن ہے اور ہوتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تو امن اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ اس قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس کو دیکھا جائے، اور جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا پھر علی الاعلان سب کو یہ بات واضح ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ امن پسند ہوگا، مومن ہوگا، نہیں ہو سکتا نا، وہی شخص فسادی ہے۔ لیکن بسا اوقات منظر جو ہے وہ دھندلا کر دیا جاتا ہے، وہی بات جو ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھی تھی نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چرب اللسان ہوتے ہیں، جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا کیا، ایک تو دلائل کے اندر تحریف کی، دوسرا کیا انداز اور لب و لہجہ ایسا اپنایا کہ حق بات کو باطل بنا کے پیش کرتے تھے اور باطل کو حق بنا کے پیش کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ اپنے لہجے کے ساتھ، جس طرح فرمایا گیا کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنے زبانوں کو موڑتے ہوئے، لہجہ بدلتے ہوئے، انداز ہوتا ہے نا بسا اوقات بات کرنے کے انداز سے اس کا مفہوم جو ہے نا وہ بدل سکتا ہے، تو ان نے ایسے کیا تو یہ وہ فسادی طبقہ ٹھہرے جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہے۔ تو آج بھی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں یا قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل رائے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگ امن پسند نہیں ہیں، بلکہ اگر امن چاہتے ہیں تو ان کو قرآن و حدیث نہ صرف ماننا چاہیے بلکہ اس کو تسلیم کر کے اس کے موافق چلیں گے تو پھر یہ فساد ختم ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے آئے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تھمنے کا یہی فارمولہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں تک کو یہی کہا ہے کہ وہ اس کو اپنائیں گے، تو مزید یہ واقعہ انشاءاللہ آگے چل رہا ہے تو ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔